مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی جائے گی کہ شیطان انسان کو آسانی کے ساتھ کب شکار کرتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے جنت کا خواہش مند ہو، اس کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہے، کیونکہ شیطان تنہا آدمی کے ساتھ رہتا ہے اور جب وہ دور ہو جاتے ہیں تو الگ ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ شیطان کا سب سے زیادہ انسان پر داؤ اس وقت چلتا ہے جب وہ مسلمانوں کے اجتماع سے الگ ہوتا ہے یا مسلمانوں کی اجتماعیت سے الگ رہتا ہے۔ ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ اس سے مراد اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد ہے، اور شیطان مخالفت جماعت کے ساتھ رہتا ہے، یعنی اللہ کی مدد اور نصرت اس آدمی کے ساتھ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ اجتماعی طور پر رہے، اور جو آدمی مسلمانوں کی اجتماعیت سے الگ ہو جائے تو شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ اسامہ ابن شریک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص جماعت سے الگ ہو جاتا ہے تو شیطان اس کو اس طرح اچک لیتے ہیں جس طرح ریوڑ سے الگ ہونے والی بکری کو بھیڑیا اٹھا کر لے جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے خط کھینچا اور فرمایا، یہ سیدھا راستہ اللہ کا ہے۔ پھر آپ نے دائیں بائیں بہت سارے خطوط بنائے اور فرمایا، یہ سب شیاطین کے راستے ہیں، ہر راستے پر شیطان مقرر ہے جو لوگوں کو اس کی طرف بلاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، جیسا کہ بکریوں کا بھیڑیا دور والی اور الگ ہونے والی بکری کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ بس بچو، تم مختلف فرقے بنانے سے ایک ہو کر رہو اور نماز پڑھتے رہو۔ تو اس آخری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں تفرقہ بازی پیدا نہ کی جائے، بلکہ جو مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ ہے اس کے ساتھ انسان جڑا رہے۔ جس طرح کہ آج کے دور میں اہل سنت والجماعت یہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی ذات کا پسندیدہ مسلک ہے، اور اہل سنت سے مراد امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ان سب حضرات کے پیروی کرنے والے حضرات اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس امام کی اقتداء کر رہے ہیں اس کی اقتداء پر جمے رہیں، اور باقی ائمہ کے بارے میں دل میں پورا احترام اور ادب رکھیں۔ یہی اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں شیطان کے ہر چال اور شیطان کے ہر داؤ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔